بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی سب کو. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے, ٹیسٹ کرکٹ میچ انجوائے بھی کر رہے ہوں گے ساتھ میں. میرے خیال میں ایک بہت بڑی اپرچونٹی یہاں پہ, کیونکہ مجھے حقیقت میں جب سے آ کے یہاں پہ سلیکشن کمیٹی کی سیٹ سنبھالی ہے, یہاں پہ اچھا لگا کہ مجھے کہ ٹیلنٹ نظر آ رہا ہے, ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ سے ہمارے پاس. اور کیونکہ ہم یہاں پہ آئے ہیں, زیادہ دیر کے لیے تو میں نہیں ہوں یہاں پہ, لیکن کیونکہ ہمیں فیوچر کو بھی لے کے چلنا ہے, فیوچر بھی دیکھنا ہے پاکستان کرکٹ کا. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میرے خیال میں ہمیں ایز اے سلیکشن کمیٹی ایسے کچھ مسئلہ نہیں ہو رہا, کیونکہ یہ صرف نیوزی لینڈ ٹرپ ہے. اس کے ٹیسٹ اور او ڈی آئی کی ذمہ داریاں ہمیں ملی ہیں ہمارے سلیکشن کمیٹی کو, اور ایک بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم اس کام کو کر رہے ہیں. جتنا بھی کام ہمیں ملا ہے یہاں پہ, فیوچر کے بھی پلانز ہیں جو کہ جو بھی مشورہ پی سی بی ہم سے لیتا ہے اس حوالے سے ہم مشورے بالکل دیتے ہیں, کیونکہ ہماری ڈومیسٹک کرکٹ جو ہوتی ہے اس میں اس کی پرفارمنسز بہت امپورٹنٹ ہیں. ڈومیسٹک کرکٹ آپ کراتے اسی لیے ہیں کہ وہ لڑکے پرفارم کریں اور ان کو پھر آگے آگے چانس ملے. تو میں آپ لوگوں کو ٹیم بتا دیتا ہوں. اچھا, اس ٹیم کے حوالے سے کیونکہ بابر کے ساتھ بھی اینڈ سکلین کے ساتھ ہم نے انہیں کہا تھا کہ آپ ہمیں پہلے اپنے 16 لڑکے دیں, 16 لڑکے انہوں نے اپنے دیے, پلیئرز بتائے ہیں ہمیں. اس میں سے جو ہم, کیونکہ میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ ہم یہاں پہ جو سلیکشن کمیٹی ہے وہ جتنا بڑا بابر پلیئر ہے ماشاءاللہ سے, ہم اس کو اتنی اچھا کپتان دیکھنا چاہتے ہیں. ہم سب کی بلکہ خواہش ہے کہ وہ کپتان بھی اتنا ہی اچھا ہو. کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں ایز اے کیپٹن اگر اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اور بہتری آ سکتی ہیں تو وہ چیزیں میں اور میری سلیکشن کمیٹی نوٹ کرتی ہے, اینڈ دین پھر ہم بابر کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح ہونی چاہیے تھی. جیسے کہ اگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر آخری پلیئر نے لاسٹ وکٹ پارٹنرشپ پہ 100 رن کر دیے تو کیوں کیے, کیا وجہ تھی, تو وہ ساری چیزیں ہیں. تو اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اس کی کپتانی بہتر سے بہتر وہ امپروو کر سکے. جتنا بڑا وہ پلیئر ہے انشاءاللہ کپتان بھی بنے گا بڑا. فی الحال ون ڈے کی جو اسکواڈ ہے وہ ہمارا بابر اعظم کپتان, فخر زمان, حارث رؤوف, حارث سہیل, امام الحق, کامران غلام. آرام سے اس پریس کانفرنس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. اچھا جی, آرام سے کرتا ہوں, ٹھیک ہے, شروع سے کروں دوبارہ, اوکے. بابر اعظم, فخر زمان, حارث رؤوف, حارث سہیل, امام الحق, کامران غلام, محمد حسنین, محمد نواز, محمد رضوان, محمد وسیم جونیئر, نسیم شاہ, سلمان علی آغا, شاہ نواز دانی, شان مسعود, طیب طاہر, اسامہ میر. یہ ہمارا اسکواڈ ہے. اور کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا شاداب کے حوالے سے, شاداب سے میری کل بات ہوئی تھی اور شاداب نے مجھے یہ کہا کہ شاید بھائی میں کھیل جاؤں گا یہ 3 ون ڈیز, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے منع کیا, میں نے کہا آپ گراؤنڈ جائیں, صبح بال لیں, بالنگ کریں کچھ اوور, پھر اس کے بعد مجھے اپنی سچویشن بتائیے گا. تو آج صبح اس نے بالنگ کی ہے اور اس کی انگلی میں کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا تھا, تو جس کی وجہ سے, کیونکہ اسامہ میر ماشاءاللہ سے بڑی ہی اچھی فارم میں, اچھا کھیلتا ہے, بالر بھی بہت اچھا ہے, اینڈ دین یہ سیزن بھی بڑا زبردست گیا ون ڈیز کا, اینڈ دین بیٹنگ بھی بہت اچھی کرتا ہے, ہٹیں مارتا ہے جس نمبر پہ وہ آتا ہے, اینڈ دین فلٹر بھی بہت اچھا ہے. تو یہ ہے ٹیم. کسی نے اگر کچھ پلیز کوشچن آنسر شروع کرتے ہیں. پہلے ریاض مائک لے لیجیے. شاہد بھائی, سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد دیں گے کہ آپ ظاہر سلیکشن کمیٹی میں آئے, اس کو لیڈ کر رہے ہیں, اور پہلی مرتبہ کافی عرصے کے بعد پاکستان نے میچ ڈرا کیا. تو یہ جو ٹیم اناؤنس ہوئی ہے اس میں کوئی مطلب کسی بھی قسم کا ڈسپیوٹ تھا یا یونینسلی سب مطلب یہ کہ باہمی رضامندی سے کسی پلیئر کے متعلق کوئی ایسی بات تو نہیں؟ دیکھیں, کیونکہ کپتان اور کوچ کی رسپانسبلٹی بڑی ہوتی ہے, اور کیونکہ کپتان نے گراؤنڈ کے اندر ٹیم کو لڑانا بھی ہوتا ہے.
ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی رائے دے. ہم اس بابر کو آپشنز بھی دیتے ہیں, اس میں سے بابر کی بھی سنی جاتی ہے, لیکن کیونکہ میں نے جس طرح پہلے کہا ہے کہ ہم بابر کو ایک اچھا کپتان بھی بنانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے جو کمبینیشن ہے ٹیم کا وہ بہت امپورٹنٹ ہے, تو وہ ہم بنا کے دیتے ہیں, اس کو سپورٹ ملتی ہے اس چیز سے, جس سے وہ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہماری سلیکشن ہو تو ٹیم میں جب ہم اپنے میٹنگ سے جب ہم فارغ ہوں تو ایٹ لیسٹ وہ انڈرسٹینڈنگ لیول ہونا چاہیے. میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہم ایک پیج پہ ہیں, دونوں وہ ویڈیو شیئر ہوئی تھی. ایک پیج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر فیصلوں پہ ایک ہے, کیونکہ کپتان کا اپنا رول ہے, ہم سلیکشن کمیٹی کا اپنا ایک رول ہے, تو وہاں پہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے. ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں, بابر کی اپنی ذمہ داریاں, ایز اے ٹیم کے طور پہ ہم انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے. شاہد جی اقبال بھائی, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ٹیم سلیکٹ کی ہے اس سال اکتوبر میں بھارت میں 50 اوورز کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے, اور یہ 3 ون ڈے جو ہے نیوزی لینڈ کے, پھر نیوزی لینڈ کی ٹیم آئے گی, تو آپ نے کیا سمجھا ہے حارث سہیل کی واپسی ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو پچھلی سلیکشن کمیٹی تھی وہ حارث سہیل پر اعتماد نہیں کرتی تھی. کامران غلام نے ڈومیسٹک سیزن میں رنز کیے ہیں فرسٹ کلاس کرکٹ میں بہت زیادہ, اس کو بھی آپ نے انکلوڈ کیا ہے, ینگسٹرز کو بھی شامل کیا ہے. کیسا تجربہ لگتا ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ شاہد آفریدی جو ہے وہ انپریڈکٹیبل آدمی ہے کہ وہ سچ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے, تو آپ کو تجربہ یہ کیسا لگا ٹیم سلیکٹر کا؟ اقبال بھائی یہ ایسی کرسی ہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ناراض ہوں گے مجھ سے, اور ہر ایک کو میں خوش کر بھی نہیں سکتا, لیکن کیونکہ یہ جگہ انصاف کی جگہ, پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میرٹ کے اوپر ہم نے فیصلے کرنے. ہمارا ہوتا یہ کہ ہم ایک پلیئر پہ بہت انویسٹ کر دیتے ہیں اور اس کو نکال دیتے ہیں. ایک لڑکا اگر ٹیسٹ میں پرفارمنس کر رہا ہے اور اس کی T20 کی پرفارمنس نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ ٹیسٹ سے بھی نکال دیا جاتا ہے. ہمیں کچھ پلیئرز کے لیے لائن لگانی پڑے گی کہ یہ آپ کے ٹیسٹ کے پلیئرز ہیں, آپ ان کو ون ڈے اور T20 میں ایسے کنسیڈر نہ کرو, کیونکہ پرفارمنسز پہ فرق پڑتا ہے. ٹیسٹ کرکٹ ڈفرینٹ کرکٹ ہے, بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ فارمیٹ ہے. تو ہم نے پاسٹ کے پلیئرز کو بھی دیکھا ہے اور آگے فیوچر کو بھی دیکھا ہے. آگے انڈر 19 کا ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے, پھر پاکستان اپنا 50 اوورز کا بھی ورلڈ کپ آ رہا ہے. تو ہم کپتان کو یہ ساری آپشنز دے رہے ہیں, جو طیب طاہر ہے, اسامہ میر ہے, ہم آپشنز دے رہے ہیں. جب وہ ٹیم بنائے گا انشاءاللہ یہ سارے پلیئرز اس وقت تک کھیل چکے ہوں گے, کچھ پلیئرز کھیل چکے ہیں, تو یہ ان کے پاس کھلی آپشن ہوگی. اس کے لیے پھر 15-16 لڑکے کی ٹیم بنانا انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی. شاہد جی واجب بھائی, ایک تو آپ کیونکہ خود لیگ اسپنر تھے, اب اسامہ میر تو آئے, لیکن ٹیسٹ فارمیٹ میں اب پاکستان کے پاس وہ کوالٹی لیگ اسپنرز لیک کر رہے ہیں جو پاس میں ہوتے تھے. جی ایک تو اس کا ریزن بتائے گا. دوسرا, جس طرح شاداب انفٹ ہوئے تو ہم نے ڈیورنگ ہوم سیزن جبکہ ہمارے یہاں پاکستان کپ ہو رہا تھا, شاداب کو ریلیز کر دیا بگ بیش کے لیے, وہ انفٹ ہو کے پاکستان آ گئے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا یا شاید آخری اسائنمنٹ ہو تو کہ پی سی بی کو ریکمینڈ کریں گے کہ بھائی آپ اپنے سیزن کو زیادہ امپورٹنس نہیں, بجائے کہ این او سی دے کے لڑکوں کو باہر بھیج دیتے ہیں. ماجد بھائی آپ نے بالکل ٹھیک ہے, اور میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں کہ آپ کا ڈومیسٹک سیزن چل رہا ہے اور آپ کے لڑکے کھیل نہیں رہے. میں اس کے ٹوٹلی اگینسٹ ہوں. ڈومیسٹک کرکٹ, ہاں لیگز ہوں, پاکستان کرکٹ بزی نہ ہو, آپ بالکل جا سکتے ہیں. لڑکوں کو این او سیز ملنی چاہیے, جا کے ایکسپوجر ملتا ہے انہیں, ان کی گرومنگ ہوتی ہے, ڈفرینٹ لیگز کھیلتے ہیں, یہ ان بچوں کے لیے بھی اچھا ہے. ابھی جیسے ہم نے بنگلہ دیش لیگ کے لیے کچھ پلیئرز کو اجازت دی ہے, لیکن ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ پی ایس ایل کے سٹارٹ ہونے سے 10 دن پہلے سارے لڑکے واپس آئیں گے, چاہے کوئی لڑکا 4 میچ کھیل رہا ہو, چاہے 5 کھیل رہا ہو, لیکن پی ایس ایل سے 10 دن پہلے, کیونکہ ہماری لیگ ہے, ہماری ماشاءاللہ سے بہت بڑا برانڈ ہے پی ایس ایل, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کرکٹ کو لیگ ٹائم دے, پاکستان کی کرکٹ کو ٹائم دے. جہاں تک آپ نے لیگ اسپنر کی بات کی ہے, لیگ اسپنر میرے خیال میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اس کا, اور جس طرح یاسر شاہ تھا ہمارے پاس, اینڈ دین ابھی ہمارے پاس ابرار ہے. اب بات میں پچز کی کیوں اگینسٹ ہوتا ہوں, اس طرح کی پچز پہ ہم کبھی بھی دنیا کی فرسٹ سیکنڈ ٹیم ٹیسٹ ٹیم نہیں بن سکتے. ہمیں اچھی تگڑی پچز بنانی پڑیں گی. میں جس طرح کی پچ اس ٹیسٹ میں چاہ رہا تھا اس طرح کی نہیں ہے, لیکن پہلی والی ٹیسٹ پچز سے بہتر نظر آئی ہے. یہ مجھے پسند ہے کہ باؤنسی ٹریک پہ کرکٹ ہونی چاہیے تاکہ بالرز بھی انجوائے کریں. ہمارے نئے فاسٹ بالرز کھیلتے ہیں, وہ کس کنڈیشن سے ہم ان کو سلیکٹ کرتے ہیں, دین اس کے بعد پھر فلیٹ وکٹوں پہ گھٹنوں سے اوپر بال نہیں آتا, تو اس طرح کرکٹ نہ دیکھنے کا مزہ ہے نہ کھیلنے کا مزہ ہے. اچھے باؤنسی ٹریک ہونے چاہیے, استعمال ہونے چاہیے. ہمارے نئے پلیئرز کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنل گیمز کی ڈیمانڈ کیا ہے, کرکٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے, اس پہ ان کو کام کرنا چاہیے. اسامہ میر کا کیونکہ بہت اچھی فارم لگی ہوئی تھی اس کی,
तगड़ा माशाल्लाह फॉर्म में. जिस तरीके से अगर आप लास्ट सिलेक्शन कमेटी की बात करें तो मैं समझता हूं कि उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया. सऊद शकील अच्छी फॉर्म में था डोमेस्टिक, उसको लेके आए तो ये सिलेक्शन लास्ट सिलेक्शन कमेटी को इसका क्रेडिट बिल्कुल देना चाहिए. जिसने अच्छा काम किया उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए. तो मीर हमजा हो गए, तैयब ताहिर हो गए, इनको इनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस की वजह से टीम में सेलेक्ट किया और ये मौका मिलना चाहिए प्लेयर्स का. अच्छा एक और बात, हमारे पास माशाल्लाह से बड़े ऑप्शन है क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर लड़कों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया. अगर मैं बात करूं हसीबुल्लाह की, साइम अयूब, मोहम्मद हुरैर, उस्मान सलाउद्दीन, फैजान रियाज, मुबशिर खान, सबजादा फरहान, इवन के अहमद शहजाद को भी देखें तो वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं माशाल्लाह. हम किसी को भूलेंगे नहीं. इनका नाम लेने का मेरा सिर्फ मकसद ये है कि इन प्लेयरों को पता होना चाहिए कि आप सिलेक्शन कमेटी की नजरों में हैं. रिलैक्स नहीं होना और अच्छा सा अच्छा हर सीजन गुजारना है. जहां मौका मिले क्रिकेट खेलने का अच्छी परफॉर्मेंसेस करें ताकि हर वक्त आप नजरों में रहें. जी लाला, आपने बताया चूंकि बहुत लंबा अरसा आप नहीं है, एक चीज़ ये भी है कि न्यूजीलैंड की ये सीरीज़ है, फिर आपको पता है पीसीएल के पीएसएल के बाद एशिया कप का कुछ पता नहीं है क्योंकि इसका पता है डिस्प्यूट चल रहा है. आप समझते हैं कि हमारे पास इतने मैचेस हैं कि अभी हमारी टीम ट्रांजिशन में है कि हम एक टीम बिल्ड कर लेंगे? आप समझते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि शायद कोई एक आध चीज़ सीरीज़ हम रखें, जो कि अफगानिस्तान की सीरीज़ भी शायद इतनी हेल्पफुल नहीं होगी. हमारे पास क्रिकेट थोड़ी मुझे कम दिखाई दे रही है. दूसरा सर, शर्जील खान को शायद भाई आपने रखा था उसमें 21 में, पर वो 16 में नहीं आए, तो उसके बारे में प्लीज बताइएगा. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी जो क्रिकेट अकेडमीज होती है ना, अब 8-9 महीने अगर क्रिकेट अकेडमी के अंदर काम नहीं हो रहा तो आई मीन कि क्रिकेट अकेडमीज किस लिए होती हैं? आप उनमें वो तो हर दिन चलनी चाहिए. कैंप्स होने चाहिए, डिफरेंट अंडर 19 के ए टीमों के कैंप्स होने चाहिए. वहाँ पे 8 महीने से कोई कोच नहीं, कोई क्रिकेट. तो आई मीन कि आपके क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट हो या ना हो, लेकिन आपके लड़के वहाँ पे उनकी ग्रूमिंग होनी चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, कैंप्स होने चाहिए डिफरेंट वहाँ पे. तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. जिस तरह आपने सुना होगा कि ए टीम के टूर्स होने जा रहे हैं, अंडर 19 के टूर्स होने जा रहे हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे बच्चों के लिए कि उनको इंटरनेशनल टूर्स, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलना चाहिए, उनकी ट्रैवलिंग होनी चाहिए. दूसरी आपने शर्जील के हवाले से बात की है. 24 के अंदर मैंने सेलेक्ट किया था, बिल्कुल किया था, क्योंकि आप डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो लड़के अच्छे परफॉर्म करते हैं. लेकिन मैं हारून भाई, आई एम वेरी स्ट्रेट. तो वहाँ पे हमें चेयरमैन की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला उनके हवाले से. आई डोंट नो जो दुबई वगैरह में जो भी वो हुआ है, तो जब ग्रीन सिग्नल मिलेगा इंशाल्लाह उसको भी देख रहे हैं हम. इंशाल्लाह अगर इंटरनेशनल क्रिकेट के टूर्स वगैरह जिस तरह मैंने आपको कहा है, इसके अलावा जो मैं ए टीम की बात करता हूं हमेशा, टूर्स हो या ना हो, हमारी एक ए टीम होनी चाहिए जो पाकिस्तान टीम के साथ खेल के उनकी भी प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है और जो ए टीम के लड़के उनकी सिलेक्शन भी और ईजी हो जाएगी. शाहिद इधर जी. शाहिद, आपने काफ़ी नए लड़के भी सिलेक्ट किए हैं 16 अपनी टीम में, तो क्या आप इंश्योर करेंगी सिलेक्शन कमेटी के इनको प्रॉपर 3 मैचों में चांस भी मिले और ये 11 में भी सिलेक्ट हो? कोई सिलेक्शन कमेटी का आपका से होगा फाइनल 11 में? अभी तो फिलहाल क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे सीनियर प्लेयर्स हैं जो टीम है, ऐसा हो नहीं सकता कि सीनियर प्लेयर बेंच पे बैठे हों और जूनियर यंग लड़का खेल रहा हो. इंशाल्लाह मेरा जो प्लान है वो ये है कि अगर हम बैक टू बैक 2 वनडेज जीतते हैं तो हमारे पास तीसरे वनडे का ऑप्शन है कि उसके अंदर हम नए प्लेयरों को चांस दिया जाए. या कभी कभार ऐसा भी मैंने देखा है कि आप सीरीज हार जाते हो, उसके बावजूद भी आप नए लड़कों को चांस नहीं देते, जो कि गलत है. अगर आप सीरीज जीत गए, आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए, आप लड़कों को चांस देना चाहिए हमें. शायद भाई आपने कहा था कि हमें टेस्ट और बाकी वाइट बॉल फॉर्मेट्स में शायद एक बीच में लाइन भी ड्रॉ करनी चाहिए. डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं. नसीम इस ओडीआई स्क्वाड में इंक्लूडेड हैं. का एक स्कूल ऑफ थॉट है कि जो एक्सप्रेस पेस बॉलर्स होते हैं वो 3 फॉर्मेट इस वक्त जितना वर्कलोड है खेलना उनके लिए मुश्किल है. तो आपके माइंड में ये कितना है कि हमें फास्ट बॉलर्स को थोड़ा उनका वर्कलोड इस तरह मैनेज करना है जो स्पेशली तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने. देखिए टेस्ट क्रिकेट के ना जो 2 बॉलर्स होते हैं ना, वो स्पेशली आपने टेस्ट क्रिकेट के लिए रखना होता है. अगर आप देखें इसके अंदर हमने फास्ट बॉलर्स 5 फास्ट बॉलर्स दिए हैं और वो फास्ट बॉलर इसलिए दिए हैं कि दूसरे फास्ट बॉलर्स को रेस्ट मिलके उनको भी चांस दिया जाए. तो ये पॉसिबल नहीं है कि तीनों फॉर्मेट कंटिन्यू आप साल 2 साल क्रिकेट खेलते हो, ये पॉसिबल नहीं है. जैसे मैं कहूं कि अगर पिचेस इस तरह की बनी हुई होती हैं तो इन पिचेस के ऊपर अगर हमारे स्पिनर 60-60 70-70 ओवर कर रहे हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है. उनकी अगर मैं चले एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे आपके बॉलर हैं हमारे अबरार, अब तकरीबन 200 से प्लस ओवर कर दिए उसने 3 हफ्ते या महीने के अंदर.
میرے خیال میں یہ زیادتی ہے اس بچے کے ساتھ. ایک نیا ٹیلنٹ ہے, وہ ایکسپوز ہو جائے گا, ہو گیا بلکہ جس طریقے سے مزے سے نیوزی لینڈ والے اس کو کھیل رہے ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں پلیئروں کو طریقے سے ریسٹ بھی دینا چاہیے اور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. شاید پوری قوم ہی خوش ہے جس طرح آپ فیصلے کر رہے ہیں, تمام کھلاڑی کو موقع مل رہا ہے جو ڈیزرو کرتے ہیں. ایک بات یہ ہوئی تھی کہ پوری قوم خوش ہو نا, یہ تم بتاؤ تم خوش ہو کہ نہیں ہے؟ اب ہو گیا ہوں. تو ایک بات یہ ہوئی تھی کہ آپ نے یہ ذمہ داری جو ہے بڑے کم ٹائم کے لیے لی ہے. اگر اس بات کو مد نظر رکھیں تو شاید یہ ایز چیف سلیکٹر آپ کی واحد پریس کانفرنس ہوگی, اب اس کے بعد شاید نہ ہو. تو کیا آپ اس رول میں کنٹینیو کریں گے, یا پھر جس طریقے سے دنیا میں ہوا ہے, راہل ڈراوڈ ہیں یا دوسرے ممالک کے بڑے کرکٹرز جونیئر کرکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں, آپ کے پاس ظاہر ٹائم کی کمی ہے کہ آپ این جی او بھی چلاتے ہیں باقی کام, لیکن ایز ڈائریکٹر کرکٹ یا ہیڈ آف جونیئر کرکٹ آپ پاکستان کو جو ہے نا سرو کروا سکتے ہیں, کیونکہ اصل زیادتی جونیئر سطح پہ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی سرفراز احمد نے بیک ٹو بیک 350 کیے, تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید او ڈی آئی میں وہ ہوں. آپ نے پورے اسکواڈ میں صرف ایک کیپر رکھا ہے, اس لیے کہ سرفراز ملک میں ہی ہے, لیا جا سکتا ہے اگر کوئی مسئلہ ہو, یا سرفراز کنسیڈریشن میں نہیں ہے, کیونکہ آپ نے جو بعد میں نام لیے ان میں سرفراز کا نام مجھے سننے میں نہیں آیا. دیکھیں جی نہیں ہے آج, دیکھیں یہاں پہ جہاں پہ میں اس وقت ہوں, میرے خیال میں یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے, یہ 24/7 جاب ہے, اور اس کے لیے آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ ٹائم کا ہونا ضروری ہے. میری آلریڈی نجم سیٹھی صاحب سے بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے. دیکھیں ہم جیسے لوگوں کا جو کافی عرصہ کرکٹ کھیلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا زیادہ تر جو فوکس ہونا چاہیے وہ گراس روٹ لیول ہونا چاہیے, اور میرا شروع سے ہی بلیو رہا ہے کہ نیچے لیول پہ, چاہے وہ انڈر 16, انڈر 19 یا پاکستان اے ٹیم, اس لیول پہ کام کرنے کی, ہم جیسے پلیئر جو کافی عرصہ پاکستان کے لیے کھیلیں اس کے لیے آپ ٹائم نکالتے ہیں, کیونکہ بات پاکستان کی ہے, بات میری اپنی نہیں ہے. تو باقی یہ ہے کہ اب ہم جب انشاءاللہ نیچے لیول سے اچھے ٹیلنٹ لے کے آئیں گے, جو اوپر سلیکشن کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہوں گی ان کو اچھا ٹیلنٹ سامنے ہوگا, تو سلیکشن میں کوئی ایشو نہیں ہوگا. دوسرا سوال آپ نے کیا تھا؟ سرفراز دیکھیں الحمدللہ میں بہت خوش ہوں کہ سیفی واپس آیا ہے ٹیم میں, اور بڑی زبردست پرفارمنس بڑے موقع پہ اس نے رن کی ہیں. ابھی ہمارے پاس محمد رضوان اویلیبل ہے. محمد رضوان ون ڈے کے لیے بھی اویلیبل ہے اور T20 کے لیے بھی, وہ ہمارا مین پلیئر ہے. یہ میں دوبارہ بتا دوں کہ مین پلیئر ہمارا محمد رضوان ہے, ون ڈے اینڈ T20. ہمیں جہاں ضرورت پڑے گی, خدا نخواستہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے انجری کے حوالے سے محمد رضوان کا, تو ہمارے پاس سرفراز ہے, ہمارے پاس ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مکس نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ سرفراز ٹیسٹ میں اچھا پرفارم کر رہا ہے, ون ڈے میں نہ کر سکا, پھر اس کا سارا پریشر ہمیں, جس طرح میں نے کہا کہ کچھ پلیئروں کو ہمیں رکھنا ہوگا ٹیسٹ کے لیے اینڈ ون ڈے T20 کے لیے الگ, اس لیے کہ صرف کیپنگ اور بیٹنگ کرتا ہے. تو جہاں ہمیں فیل ہوگا کہ رضوان تھک گیا یا پرفارم نہیں کر پا رہا, دین ہمارے پاس آپشنس ہیں. دیکھیں کیونکہ آپ اگر دوبارہ نہیں دیکھنا چاہ رہے تو پھر میری آخری ہے. نہیں ابھی فی الحال یہ آخری ہے. شاید ڈومیسٹک سرکٹ میں کوئی اور کیپر نہیں ہے کہ رضوان, سرفراز, ہم کوئی اور ایک بیک اپ شاید بالکل ہے, بالکل ہے. حارث ہے, حارث کو گروم کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں اے ٹیم کے ٹورز ہوں گے تو وہ ساتھ ہوگا, اینڈ دین پھر کیونکہ T20 کے اندر آپ کے پاس وہ ایک بہت اچھی آپشن ہے. اگر محمد رضوان نہ ہو تو اس کو بھی تھوڑا سا ٹائم چاہیے. وہ جتنا اچھا کیپر ہے, بیٹنگ میں تھوڑا ہمیں چاہیے کہ وہ ذرا تھوڑا سا بیٹنگ میں امپروو کرے, رنس کرے. باقی کیپر وہ نو ڈاؤٹ بہت اچھا ہے. اچھا شاہد, اوور آل پچز پہ اتنی تنقید ہو گئی, آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ کھلاڑیوں کے لیے پچز جو ہیں وہ ایک بہانہ بن گئی ہیں کہ ان کی اپنی کارکردگی بھی اچھی نہیں ہے؟ تو اب آپ نے بھی کہہ دیا پچز کو, بہت سارے مطلب پچز تو آپ کے دور میں بھی ایسی تھی لیکن کھلاڑی کارکردگی دکھاتا تھا, تو بہت سارے لوگوں کی کارکردگی لگتا ہے کہ پچز میں چھپ گئی ہے. دیکھیں پچز جو ہوتی ہے نا وہ ہمارے دور میں میرے خیال میں اس طرح نہیں ہوتی تھی. اگر ٹرن ہوتا تھا تو بڑا زبردست ٹرن, شارپ ٹرن ہوتا تھا. یہاں پہ سلو بہت ہے پچز, باؤنس نہیں ہے پچز کے اندر. اچھا آئی نو کہ مشکل بھی ہے اس سیزن میں, خاص طور پہ کراچی کا پچ یا تو بالکل ٹاپ گرین ہوتا تھا کہ گراؤنڈ اور پچ میں فرق نظر نہیں آتا تھا, یا پھر بالکل ہی بیٹنگ وکٹ ہوتا تھا. کراچی کا ہمیشہ سے یہ ریپو بنی ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ میرا ہمیشہ سے دوبارہ کہوں گا, آپ پنڈی میں بڑی اچھی پچز بنتی ہیں, آپ کے ملتان اسٹیڈیم میں بڑی اچھی پچز بنتی ہیں, باؤنسی ٹریکس بنتے ہیں. تو میرے خیال میں پچز پہ ہمیں فوکس کرنا پڑے گا. اگر ہم نے اپنے پلیئرس کو فیوچر کو اچھی کرکٹ کھلانی ہے تو پچز مین رول ادا کریں گی. شاہد بھائی, آپ نے ٹی وی پروگرام میں ذکر کیا کہ T20 کی جو پلیئر ہیں اس کا سلیکشن کا آپ نے پیمانہ بتایا کہ کیا اسٹرائک ریٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کو موقع ملا, ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ T20 کی ٹیم میں سلیکٹ کریں, تو کیا واقعی آپ اس پہ اپنے بیان پہ قائم رہیں گے کہ اسٹرائک ریٹ
135 से ज़्यादा का होना चाहिए, अगर वो हुआ तो फिर हमारे जो बाबर आजम है उनका स्ट्राइक रेट देखिए मैं काफ़ी बड़े जो नाम है वो नहीं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे हमारे जो दोस्त वगैरह बैठे हुए हैं, कुछ ने सही नहीं न्यूज़ चलाई, कुछ ने नहीं अपनी तरफ से चलाई ये न्यूज़। वो मेरा कहने का मतलब ये था, जो मेरी इनसे बात हुई है कि हमारा जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट होगी, जो T20 फॉर्मेट होगा, जो पाकिस्तान PCB कराएगी, उसके अंदर लड़कों के पास चैलेंज होना चाहिए कि हमें 130 से ऊपर स्ट्राइक रेट रखना पड़ेगा। आप जब उन बच्चों को अभी से मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग करेंगे तो आगे आके इंशाल्लाह आपके लिए वो कमी महसूस पूरी करेंगे। और हमें इस तरह के एक्सपेरिमेंट डोमेस्टिक लेवल पे करने की ज़रूरत है। आप क्योंकि अगर आप इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड की क्रिकेट किस तरह बेहतर हुई है, वो कोई अचानक से नेशनल टीम तो बेहतर नहीं हुई है, उन्हें डोमेस्टिक में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। कुछ गोल होने चाहिए बच्चों को मेंटली फिजिकली स्ट्रांग करने के लिए, उन्हें डोमेस्टिक लेवल पे करना पड़ेगा। तो मैंने डोमेस्टिक लेवल से शुरू की है, इंशाल्लाह उसके भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। शायद भाई क्वेश्चन ये है कि ज़ाहिर है कि आप कई मरतबा कह चुके हैं कि इंटीरियम है, आपका मुद्दत, आपका टाइम कम है आपके पास, लेकिन पब्लिक के पुरजोर इसरार के ऊपर अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो मेन चीज़ ये है कि देखिए लोकल चीज़ें जो है पाकिस्तान की डोमेस्टिक पे आप तो विकेटों की बात कर चुके हैं, लेकिन हमारा फोकस तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका होना चाहिए। तो वहाँ की विकेटों के लिए जो है आप क्या समझते हैं कि हमारी प्रिपरेशन कैसी होगी? और सेकंड ये कि हसन अली को कंसिडरेशन में लिया? हसन अली नहीं है टीम में वनडे में से। आप क्या कह रहे हैं हसन अली का? अच्छा, जहाँ तक पिचेस की बात की है, मैं क्यों बाउंसी ट्रैक की बात करता हूँ हमेशा, ताकि हमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जाके हमारे बैट्समैनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं इसलिए चाहता हूं कि जब आप घर से तैयारी करके जाएंगे, जब आप 160 का बॉल खेलेंगे तो 140-45 का बॉल आपको कुछ नहीं लगेगा। तो वो एक माइंड सेट चेंज करना चाह रहे हैं कि हमें अच्छे बाउंसी पिचेस पे घर पे तैयारी करके जाएंगे तो हमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वगैरह में हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अच्छी तैयारी करके गए, हमारे बच्चे अच्छी पिचों पे क्रिकेट खेल के गए, वहां कोई इशू नहीं होगा, वहां हमारी बैटिंग एक्सपोज नहीं होगी, तो हमें घर से ही तैयारी करनी पड़ेगी। हसन अली जो है वो एक अच्छे प्लेयर रह चुके हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेज रहे, डोमेस्टिक क्रिकेट उन्होंने खेली है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब एक सीनियर प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जाए तो वो अच्छी परफॉर्मेंसेज के साथ ही अपना कमबैक करे। अस्सलाम वालेकुम। शायद भाई आपसे सवाल ये है कि आप जब से चीफ सेलेक्टर बने हैं आपकी काफ़ी मीडिया इंटरेक्शंस रही हैं, टीवी पे भी आप आ रहे हैं समा पर, और थोड़ा सा ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगता कि आप चीफ सेलेक्टर भी हैं और वो कर रहे हैं? और दूसरा एक और ये सवाल कि आप अभी जैसे 135 की स्ट्राइक रेट की बात हो रही है, आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये लास्ट आपका रोल है, लेकिन प्लानिंग आप इतने आगे की कर रहे हैं। मैंने मशवरा दिया है कि मेरी जगह जो भी होगा मैं मशवरा दे सकता हूं, उन्होंने करना है नहीं करना वो उनकी मर्जी, कौन सिलेक्शन कमेटी, लेकिन एक क्राइटेरिया बताया है मैंने उनको, मशवरे लिए। जहां तक आपने दूसरे चैनल की बात की है, वो लास्ट में आया था, क्योंकि कोई भी मीडिया चैनल मेरे सामने आता है तो मैं बात करता हूं उनसे, और आपको दोबारा नजर नहीं आऊंगा जब तक इस कुर्सी पे हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।